ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ صاحب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجسمہ انسانی کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا، اس کی فطرت میں حق و باطل، ہدایت و ضلالت اور خیر و شر کے دو متضاد مادے رکھ دیے اور اس کو دارالامتحان میں پہنچا دیا۔ انسان اگر راہ حق کا مسافر بن جائے تو فرشتے اس کی قدم بوسی کو اترے، اور اگر فطرت سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے تو جانور بھی اسے پناہ مانگے۔ انسان کو رضائے الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی نمونہ، آئیڈیل اور میرے کارواں کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے نقشے قدم پر چل کر اور نشان منزل کو اپنا کر دائمی کامیابی پا سکے۔ ساتھیوں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر ایک عظیم احسان کیا۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک نجات دہندہ عطا کیا، ایک بے مثال، بے نظیر آئیڈیل و نمونہ ودیت کیا۔ ہدایت و خیر کے اس روشن چراغ کو جبل فاران کے افق سے نمودار کیا، جو بلند ہوا اور ہوتا جا رہا ہے، جو چمکا اور چمکتا جا رہا ہے، جو بڑا اور بڑھتا جا رہا ہے، جو پھیلا اور پھیلتا جا رہا ہے، جس کی کتاب حیات کا ہر ورق و صفحہ، ہر موضوع و عنوان، ہر سطر و جملہ، ہر حرف و لفظ، ہر زمانہ، ہر شعبہ میں ہدایت کا روشن چراغ ہے، جس نے زمان و مکان کی لامحدود وسعتوں کو مہر درخشاں کی مثال زو فشاں کر دیا۔ انسانی معاشرے کے دشت بے امان میں گلہائے رنگا رنگ اور میوہ ہائے شیریں سے لدے شجر سایہ دار کھڑے کر دیے، اور افق تا افق محیط تاریکیوں کے سینے پر روشنی کی کرنیں پھیلا دی۔ عرب کے صحرا نشینوں نے آپ کی پیروی اور اتباع کر کے روم و فارس اور عرب و عجم پر حکمرانی کی۔ ہوں گے جو محمد کی سنت کے نگہباں، ان لوگوں کو ہم ملک کا سردار کر دیں گے، جس راہ سے گزریں گے سنت محمدی کے فدائی، اس راہ کے ہر ذرے کو بیدار کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، امت محمدیہ میں کوئی فرد اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے کارنامہ سر انجام دیے ہیں کہ دنیا ان جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہر زمانے کے مسلمانوں نے اپنا تن من دھن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس عصمت پر نچھاور کیا ہے۔ محب تو محب رہا، محبوب کے کیا کہنے، ہر وقت و ہر گھڑی اپنی امت ہی کی فکر میں ہے۔ عرش ہو یا فرش، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، صحت ہو یا مرض، خوشی ہو یا غمی، مرض موت ہو یا قیامت، حشر ہو یا نشر، ہر وقت ایک ہی صدا، ایک ہی ندا، ایک ہی پکار اور ایک ہی التجا ہے، یا رب امتی امتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سنتوں کو سنت کہہ کر چھوڑ دیں تو کہاں کا انصاف ہے۔ یقیناً ہم کچھ بھول رہے ہیں۔ ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس طرح میں آج یتیم ہوا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میرا دین بھی یتیم ہو جائے گا۔ ساتھیوں، دین کے یتیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دین کے یتیم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ایک وقت آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پس پشت ڈال دیا جائے گا۔ ساتھیوں، سوچیں، اگر ہمارے گھروں میں ایک پیالی کا سیٹ، ایک ڈنر سیٹ کی کوئی پلیٹ ٹوٹے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم صبح شام دن رات نبی کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، تو ہمیں وہ دکھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں وہ نورانیت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں وہ برکات کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں آیتیں جادو ٹونا وغیرہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیوں ہمیں نظریں لگ رہی ہیں؟
کیوں ہماری زندگی میں مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھروں سے باہر نکال دیا۔ جب سنتیں گھروں سے باہر نکلیں گی تو شیطانوں کا تو ڈیرا ہوگا ہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اور ماں کی گود سے لحد تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔